السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج شعبان کا آخری عشرہ ہے، شعبان کی 20 تاریخ ہے اور مئی کی 22 تاریخ ہے۔ ہم رمضان سے اپنا سفر مکمل کر کے شعبان تک پہنچے ہیں۔ یہ سفر کی جو بنیاد تھی وہ تھا تقوی، کہ کسی بھی طرح ہم تقوی حاصل کر لیں۔ تبلیغ اور تقوی میں ایک ضد ہے کہ اگر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تقوی ہونا چاہیے، اگر تقوی نہیں ہوگا تو تبلیغ ناممکن ہے۔ تو اس زمن میں 2 آیتیں ہیں، ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے، آیت نمبر 67 جو بہت اہم آیت ہے، اور ایک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 جو کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان آیتوں پر بیس کر کے تقوی اور تبلیغ میں جو ایک امتزاج ہے، ایک ہم آہنگی ہے، اس کو واضح کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس زمن میں جو آیت ہم اس وقت پڑھیں گے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ۔ یہ بہت اہم آیت ہے، اسے دوبارہ سنیے آپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد فرمایا گیا، جو ایک اللہ کا حکم ہے، کہ اب تک جو بھی کچھ آپ کو پیغام پہنچا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے، آپ اس پیغام کو پہنچا دیجیے، خاص کر اپنی امت، اور عام طور پر تمام ان لوگوں کو جو اس دنیا میں اس وقت یہاں پر موجود ہیں اور جو جا چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں، ان کے لیے بھی یہی ایک پیغام ہے قرآن کے ذریعے۔ قرآن کی اہمیت ہم کو پتہ ہے، انشاءاللہ تا قیامت تک اس کے احکامات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے، بدلیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا انعام اکرام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر، خاص طور سے کہ آپ یہ پیغام جو بھی کچھ آپ کو دیا گیا ہے یہ آپ پہنچا دیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا۔ اور یہ انڈائریکٹلی ہم لوگوں کے لیے ہے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ آپ کی، میری اور سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس تبلیغ کو اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اس زمن میں دوسری آیت جو ہے، آیت نمبر 144 سورہ آل عمران، وہ بھی بہت اہمیت کی حاصل ہے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ یہ وہ وقت ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے رخصت ہوئے اور لوگوں میں ہلچل مچ گئی اور سب ہمت ہار چکے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام ہے وہ ہم کو سب معلوم ہے، اور جو آپ کو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ بھی بہت واضح ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک مرتبہ دریافت کیا، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ آپ نے کہا بہت، جیسے کہ اکثر حدیث میں اپنے بچے اور بیوی سے زیادہ۔
پھر آپ نے فرمایا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ تو آپ نے کہا ہاں۔ تو یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو آپ نے تلوار اپنے نیام سے نکالی اور آپ نے کہا اگر کوئی کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے ہیں تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ یہ تھی محبت کی انتہا۔ جب لوگوں میں اس بات کو نوٹ کیا گیا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور ہمت ہار چکے ہیں، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نمودار ہوئے اور فرمایا کہ صرف اللہ ہے جو زندہ ہے، اس سے پہلے بھی تمام رسول اور انبیاء آئے اور وہ یہاں سے چلے گئے۔ سو اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے آج جا چکے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہماری تبلیغ ختم ہو جائے گی یا ہمارا جہاد ختم ہو جائے گا۔ اور یہی تنبیہ جو ہے وہ سورہ مائدہ اور سورہ عمران میں یہ بالکل برابر کا ایک توازن ہے کہ آپ پیچھے نہ ہٹیں۔ جیسے کہ جنگ احد میں ایسا ہوا تھا کہ جب عارضی طور پر جب جنگ ہاری گئی اور کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں تو سب کی ہمت پست ہو گئی تھی، اور جو کہ ایک یقینی بات تھی۔ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے اس صدمے کو جھیلنا، لیکن پھر اللہ کی مدد آئی، جنگ جیت گئے۔ جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو بھی آرچر تھے ان کو کہا تھا کہ تم اپنی پوزیشن تھے، جو 50 آرچرز تھے تقریباً، ان کو کہا تھا کہ اپنی پوزیشن کسی حالت میں بھی نہ چھوڑنا، اگر ہم جیتیں تب بھی اور اگر ہم ہاریں تب بھی۔ یہ حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن جب جنگ جیتی عارضی طور پہ، جب اس وقت جیت رہے تھے جنگ، تو لوگ بےتاب ہو گئے، دیکھا مال غنیمت، فوراً دوڑ کے آئے مال غنیمت کے پیچھے اور اپنی پوزیشن جو تھی، اپنی جگہ چھوڑ دی، اور وہ بڑی تکلیف دہ بات تھی۔ لیکن پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ جنگ جو ہے ہم جیت گئے، اور میسج جو تھا، جسے کہتے ہیں نا، جس وقت میسج یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم ہو اس کی اطاعت کرو۔ تو تقویٰ اور تبلیغ جو ہے وہ بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک شخص حاضر ہوا اور ان سے پوچھا یا رسول اللہ، میں کچھ باتیں پوچھنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اس میں اگر دنیا کا اور آخرت کا نفع ہو تو آپ فرما دیجئے۔ اور یہ میں کوٹ کر رہا ہوں مسند احمد سے۔ اس شخص نے سوال کیا کہ میں سب سے بڑا عالم بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تم تقویٰ اختیار کر لو، تم سب سے بڑے عالم بن جاؤ گے۔ پھر اس نے سوال کیا میں سب سے بڑا غنی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا قناعت اختیار کر لو، یعنی یو ہیو ٹو اسپینڈ منی ود ان یور مینس، تو قناعت اختیار کر لو، تم بن جاؤ گے، سب سے بڑے غنی بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں سب سے اچھا آدمی بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو تجھے پسند ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کر، تو اچھا آدمی بن جائے گا، اور کوشش کر لوگوں کو نفع پہنچائے۔ جو نفع پہنچانے والا ہوتا ہے، جیسے فلنتھروپسٹ ہوتے ہیں جو پارٹیسپیٹ کرتے ہیں چیریٹی میں، ان کا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ ایک اچھے آدمی بن جاتے ہیں۔ پھر اس نے کہا میں سب سے زیادہ اللہ کا خاص بندہ بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو تو اللہ کے تم خاص بندے بن جاؤ گے۔ اس نے کہا میں محسنین میں سے بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ سکتے تو تقریباً کم و بیش یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا فرائض کو ادا کرو، فرما برداری کرو اللہ کی، تم اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے ہو جاؤ گے۔
اس نے کہا اللہ تعالیٰ سے میں گناہوں سے پاک ہونا چاہتا ہوں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنابت کے بعد فوراً غسل کر لیا کرو، اللہ پاک سے بغیر گناہوں کے تم ملو گے، یعنی گناہ تمہارے معاف ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اللہ میرے اوپر قیامت کے دن رحم کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کرو اور دوسروں پر بھی رحم کرو، اللہ تعالیٰ سے تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر بھی رحم کر، اپنے بندوں پہ بھی رحم کر، استغفار کی کثرت کر، اللہ تیرے گناہ کم کر دے گا۔ پھر اس شخص نے دریافت کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میں نور سے اٹھوں۔ آپ نے فرمایا اپنے اوپر اور کسی اور کے اوپر نہ ظلم کر، قیامت کے دن تو نور سے اٹھے گا۔ آپ نے کہا کہ یہ بہت اہم ہے کہ تم لوگوں پر رحم کرو تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا۔ اس نے کہا میں چاہتا ہوں میرے گناہ کم ہو۔ آپ نے کہا استغفار پڑھو۔ اس نے کہا میں سب سے زیادہ عزت والا بننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا مخلوق میں اپنی حاجت کسی کو نہ بتاؤ سوائے اللہ کے، جیسے کہ احادیث میں آیا ہے اگر تمہاری چپل بھی ٹوٹ جائے تو تم اللہ کی طرف رجوع کرو، یعنی چھوٹی چیز ہو یا بڑی اہم چیز ہو، سوائے اللہ کے تم کسی سے نہ مانگو۔ اس نے کہا میں سب سے زیادہ طاقتور بننا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا اگر تم ایسا کرنا، پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرنا چاہتے ہو تو اللہ کے نزدیک تم ایسے ہو جاؤ جیسے تم اس کے بہت قریب ہو، یعنی پورا توکل اس پر ہو، اللہ تعالیٰ تم کو طاقتور بنا دے گا۔ اس نے کہا میرا رزق کشادہ ہو جائے تو آپ نے کہا کہ باوضو رہا کرو، تمہارا رزق کشادہ ہو جائے گا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ اپنی امت کو جب میدان حشر میں ہوں گے آپ کس طرح پہچانیں گے؟ آپ کے لیے تو بہت مشکل ہوگا، کہ قیامت سے لے کے اب تک پہچاننا ایک بہت مشکل کام ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بہت آسان ہوگا۔ میری امت جب وضو کرے گی نماز کے لیے، جیسے ہم وضو کرتے ہیں، تو وضو کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کی پیشانی اور پیر چمک رہے ہوں گے، تو مجھے کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی ان کی شناخت کرنے میں کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اس نے فرمایا میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے غصے سے بچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے مخلوق پر غصہ کرنا چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ تم کو اس عذاب سے بچائے گا۔ اس نے کہا میری دعائیں قبول ہوں۔ آپ نے کہا حرام کھانا چھوڑ دو اور تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ رمضان میں 2 شخص جو ہوتے ہیں، 3 بلکہ اگر کہنا چاہیے تو ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ ایک ماں باپ کا نافرمان، ایک وہ جو مستقل شراب پیتا ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، اور ایک وہ شخص جس کی روزی حرام ہو، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اس نے کہا اللہ میں چاہتا ہوں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے ذلت سے بچائے۔ آپ نے فرمایا کہ زنا سے بچو، اللہ تعالیٰ آپ کو ذلت سے بچائے گا۔ اس نے کہا گناہوں سے کیا چیز ہے جو نجات دیتی ہے؟ آپ نے فرمایا ایک آنسو، تواضع اور امراض۔ جب آدمی سجدے میں جاتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اور آنسو اس کے جاری ہو جاتے ہیں، اور ایک لوگوں کی تواضع کرتا ہے، ہی از ویری ہاسپٹیبل، اور ایک مرض میں جب آدمی مبتلا ہوتا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگر اس کے کچھ وظائف ہیں اور وہ نہیں پڑھ پاتا اور وہ بیمار ہو گیا ہے تو اس کا بھی ثواب جاری رہتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے یہ بندہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس کے کچھ وظائف تھے۔ اس نے کہا کہ سب سے بڑی برائی جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بد اخلاقی اور بخل، کنجوسی، لیک آف مینرزم۔ اس نے کہا اللہ کے غصے کو دنیا اور آخرت میں کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟
آپ نے فرمایا چپکے صدقہ کرنا اور صلح رحمی کا سلوک کرنا لوگوں کے ساتھ۔ اس نے کہا جہنم کی آگ کو قیامت کے دن کیا چیز بجھا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا دنیا میں دکھ ہو اور جو مصیبت ہو اس پر تم صبر کرنا۔ آخر میں ایک اہم حدیث، حضرت بشر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں کرنا مشکل ہیں جو تقویٰ کے لیے بہت اہم چیزیں ہیں۔ پیسے کی قلت میں صدقہ کرنا، اگر آپ اکیلے ہو تو گناہ سے پرہیز کرنا، اور امید کے سامنے حق بات کہنا۔ آج کل ہمارا ملک ان چیزوں سے دوچار ہے۔ حق بات کہنے کے لیے اگر کوئی اٹھے تو اس کے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ آج جو بھی طوفان بدتمیزی آپ خاص کر پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، اور تمام اسلامی ملکوں میں جو ایک طوفان بدتمیزی ہے، وہ یہ ہے کہ چاپلوسی عام ہو گئی ہے۔ حق بات کہنے والا کوئی رہا نہیں ہے۔ حق بات کہنے پر سینسر ہے۔ اس مقام پر جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں بھی بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، آپ نے کہا میں دنیا سے جا رہا ہوں اور 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری سنت۔ آج جتنے فرقے ہیں وہ مین میڈ فرقے ہیں، وہ ہم لوگوں نے بنائے ہیں، لیکن جن صاحبان اور عالم دین نے یہ فرقے بنائے ہیں ان کو روز محشر میں یہ جواب دینا ہوگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا کہا تھا، قرآن اور سنت۔ پھر یہ تمام فرقے کہاں سے وجود میں آئے؟ آج یہ بات بھی کوئی حق کہنے والا نہیں ہے۔ یہی سیاسی جو لوگ ہیں، اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جمہوریت میں نمبرز ہوتے ہیں۔ 1 لاکھ آدمیوں نے ووٹ دے دیے، 1 لاکھ آدمی ووٹ تو دے رہے ہیں، لیکن اس میں سے کتنے ہیں جو سمجھدار ہیں، جو دانشور ہیں؟ کتنے ہیں جو پیسے کے لالچی ہیں؟ آج عمران خان ہار گیا، پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا، مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے ان لوگوں کا جنہوں نے اپنا ایمان بیچ کے یہ سودا کیا۔ اگرچہ وہ اٹھا ہے اور حق بات کہہ رہا ہے تو آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں۔ خلق خدا کو نقار خدا سمجھیں اور پاکستان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور کوئی بہترین نتیجہ برآمد ہو۔ آئندہ نشست میں انشاءاللہ تعالی یہی جو اسپیچ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کی ہے وہ انشاءاللہ تعالی انگلش میں بھی ہوگی۔ آپ دعا کریں، ہم دعا کریں، سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر اپنا رحم و کرم عطا فرمائے، اور خاص طور پہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔